ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواہ البخاری و مسلم. عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ہمارے سارے عملوں کا دار و مدار ہماری نیت کے اوپر موقوف. انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے وہی چیز اسے حاصل ہوتی ہے. تو نیت کے اندر انسان کو سچا ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، اس کے اندر ذرہ برابر ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. انسان کوئی بھی کام کرے. یہ حدیث حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک تمام کاموں کا دار و مدار نیت کے اوپر مبنی ہے، موقوف. اور ہر انسان کو وہی چیز حاصل ہوتی ہے، وہی چیز نصیب ہوتی ہے، وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، تو جس شخص نے ہجرت کیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. آپ جانتے ہو کہ ہجرت کیا چیز ہے؟ ہجرت کہا جاتا ہے کہ انسان کافروں اور مشرکوں کے ملک کو چھوڑ کر اسلام کی خاطر کسی دوسرے ملک میں چلا جائے. آپ دیکھتے ہو کہ ایک انسان پیسہ کمانے کی غرض سے دنیاوی مقصد کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بمبئی جاتا ہے، یہاں سعودی عرب آتا ہے، دوسرے خلیجی ممالک میں جاتا ہے. کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، والدین کی محبت بھی، بچوں کی محبت. تو اب بتاؤ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی آدمی اپنا گھر بار، اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کو چلا جائے اور پھر اس ملک کی طرف، اس شہر کی طرف دوبارہ اگر واپسی نہ ہو تو بتاؤ کتنا گراں گزرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا بڑا عمل بھی، اتنا بڑا کام انسان کرتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اگر نیت کے اندر اس کی نیت میں ذرہ برابر کھوٹ ہے تو جان لو اس کا اتنا بڑا کام بھی بیکار. اور کہا ومن كانت هجرته لدنیا، اگر کوئی بندہ ہجرت کرتا ہے کسی دنیاوی مقصد کے خاطر تو وہ دنیاوی مقصد اسے مل جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے، دنیاوی چیز اسے مل جائے گی. اور کہا اگر کسی نے ہجرت کیا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو جان لینا چاہیے کہ جس مقصد سے اس نے ہجرت کیا ہے وہ مقصد اسے حاصل ہوگا، لیکن اگر ذرہ برابر نیت کے اندر کھوٹ ہے تو جان لو کہ اس کا عمل یہ بیکار ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا ہے. اس سے پہلے میں بتا چکا کہ اس حدیث کے راوی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
جو مومنوں کے امیر اور دوسرے خلیفہ ہیں اور ان کا لقب فاروق ہے۔ اب اس حدیث کے اندر کچھ مشکل کلمات بھی ہے، جیسا کہ میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ نیت کس کو کہتے ہیں۔ تو کام کرنے کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے، اور نیت کی جگہ دل ہے۔ کہا ومحلھا القلب، نیت کی جگہ دل ہے۔ تو انسان دل کے اندر نیت کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ دل سے کرتا ہے، تو نیت کی جگہ دل ہے۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے اس حدیث کے اندر ایک جملہ ہے ہجرتہ، تو ہجرت کہتے ہیں کافر و مشرک ملک کو چھوڑ کر کسی مسلم ملک چلے جانا، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث سے دوستو ہمیں کئی مسائل معلوم ہوئے، کئی اہم باتیں معلوم ہوئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث کے ذریعے کیا سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دکھاوا کوئی بھی کام ہو، اگر انسان ثواب کی خاطر کرتا ہے تو دکھاوا اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسرے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں تمہارے اوپر جس چیز سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا الریا، وہ دکھاوا۔ تو دکھاوے کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائے فقد اشرک ومن صام یرائے فقد اشرک، کہ جس نے نمازیں پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزے رکھے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ لیکن اس حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ ہم کوئی بھی اچھا کام کرنے کی نیت کریں، ہمارے دل کے اندر کوئی چیز آئے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر ہم خالص ہوں۔ تو اس حدیث سے تقریباً 7 مسائل ہم کو معلوم ہوئے۔ نمبر 1 کہ اللہ اسی کام کو قبول فرماتا ہے جو اسی کے لیے خالص ہو، یعنی اس کے اندر کسی دوسرے کو دکھاوا یا تعبد تحسین یا بخشش وغیرہ حاصل کرنا یہ سب نہ ہو، انسان خالص اسے اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ دوسرا مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے کام کرنے کا جو مطلب ہے کہ مسلمان کوئی بھی کام کرے تو اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اس کا مقصد لوگوں سے تعریف اور پرشنسا مقصود نہ ہو۔ تیسرا فائدہ کیا معلوم ہوا کہ اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں بنا سکتی، یعنی کوئی انسان کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے لیکن یہ سوچتا ہے کہ اس پر ہمیں اجر ملے گا، تو صرف نیت کر لینے سے اس کا کام یہ اچھا نہیں ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے کہا اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں بنا سکتی۔ چوتھا فائدہ کیا ہے کہ نیت کی جگہ دل ہے اور زبان سے اسے کہنا بدعت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حج اور عمرے کے کسی بھی کام میں زبان سے کسی چیز کی نیت نہیں کی ہے، اور کہا النیہ محلھا القلب، نیت کی جگہ دل ہے۔ پانچواں فائدہ کیا ہمیں ملا کہ اچھی نیت عادت کو عبادت میں بدل دیتی ہے، کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کی نیت اچھی ہے تو اگر اچھا کام ہے اور نیت اچھی ہے تو اسے عبادت میں جو ہے یہ نیت اس کی بدل دیتی ہے۔ چھٹا جو مسئلہ ہم کو معلوم ہوا کہ ریاکاری نیک کام کو برباد کر دیتی ہے، جیسا کہ میں اس سے پہلے بتا چکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا اور سمجھایا کہ ہم ریاکاری سے بچیں۔ ساتواں مسئلہ جو ہم کو معلوم ہوا کہ انسان کو ریاکاری کے ڈر سے نیک کام کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے کرنا چاہیے اور اسے خالص بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے،
کیونکہ اگر نیت کے اندر ذرہ برابر کھوٹ ہے تو جان لو اس کا سارا کیا دھرا بیکار ہو جائے گا، اس کی ساری محنت رائگاں چلی جائے گی، اس کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا تو ہمیں پکا سچا مومن و مسلم بنا، خدا تو ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، کتاب و سنت کے اوپر چلنے والا بنا، اور خدایا ہماری نیتوں کے اندر تو اخلاص پیدا فرما، تاکہ ہم جو بھی کام کریں صرف تیرے لیے کریں، تیری رضا جوئی کے لیے کریں، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں، اور تاکہ اس کے ذریعے تو ہمارے درجات کو بلند فرمائے، اور خدا تو ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے بچا، اور ہمارے وہ عمل جس کے اندر ذرہ برابر ریاکاری آئے تو اللہ رب العالمین تو ہمیں اس سے ہمارا منہ موڑ دے اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔